بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، شرف حاصل ہے تجھ کو مقبولیت کا، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ، رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ۔ ناظرین، ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر، آج کے ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا پیرزادہ ابو مبین محمد زین العابدین عطاری مدنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان ثناءخوان نعمان کوکب عطاری مدنی صاحب اور حافظ محسن علی جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تو ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ ان قریب ہم سے جدا ہو جائے گا، چند ہی گھڑیاں رہ گئی ہیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے۔ تو اپنے مہمان ثناءخوان کی طرف بڑھتا ہوں، حافظ محسن جلالی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں رو رو کر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر، مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبی روشن بر فاطمہ حیدر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر، مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو
دل سے ہے پیارا مدینہ، اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا کے رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ تو ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ عنقریب ہم سے جدا ہو جائے گا۔ تو علامہ صاحب، ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہمیں کیا پیغام دے کے جاتا ہے، اور ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کا مہمان ماہ مبارک ماہ رمضان عنقریب جدا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو، جو ہم نیکیاں کر سکے، جو سجدے کر سکے، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دیکھیں، گھر میں اگر کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان ہمیں پیارا ہونا، تو اس مہمان کے جاتے وقت ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور دل بھی کرتا ہے کہ مہمان کچھ دن اور ٹھہر جائے۔ یہ دنیاوی مہمان ہے جس سے میری اور آپ کی محبت ہے، یا جو مجھے اور آپ کو پیارا لگتا ہے، کچھ دن کے لیے وہ ہمارے گھر میں ٹھہرنے ہیں، اور پھر جب وہ واپس جانے لگتا ہے تو ہمیں رنجش ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں غم ہوتا ہے کہ، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ کچھ دن اور ہمارے یہاں ٹھہر جائے۔ اور رمضان المبارک تو رب کا مہمان ہے، سال میں ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اور اس میں اس کے عطا کردہ توفیق سے ہم نے روزے بھی رکھے۔ دیکھیں، زندگی صرف کھانے پینے مزے اڑانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بندے، ہم نے موت کو بھی پیدا فرمایا، ہم نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تیری جانچ ہو، تجھے آزمایا جائے کہ تو کون سے اعمال کرتا ہے، ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ آج ہم نے روزوں کو بھی، رمضان کو بھی، اور رمضان کے بعد جو عید سعید آئے گی، حالانکہ عید کا دن بھی بڑی برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ عید کا دن تحفہ ملنے کا دن ہے۔ جس طرح مزدور مزدوری کرنے کے بعد اپنی مزدوری کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ مجھے میری مزدوری کی اجرت ملے، تو عید کے دن روزہ رکھنے والوں کو اجرت دی جاتی ہے، اور ہم اس دن کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ پورے 30 دنوں کی مزدوری جو عبادت کی شکل میں ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عید عطا فرمائی، وہ اس مزدوری کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی رضا دوں گا۔ باقی اعمال کے بارے میں بتایا، نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ ملے گا، حج کرو گے تو یہ ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک قرات میں اس کو مجہول سیغے کے ساتھ بھی پڑھا گیا، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی روزے دار کی جزا ہوں۔ یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قربت عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں، 5 راتیں ایسی ہیں پورے سال میں کہ جن راتوں کو جاگنے کا حکم ہے، اور اگر بندہ ان راتوں میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرتا ہے،
5 راتوں کو جاگ کر گزارتا ہے. جاگ کر گزارنے سے مراد یہ نہیں کہ سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے رہے، ہنسی مذاق کرتے رہے، ہلا گلا کرتے رہے. گزارنے کا مطلب یہ کہ جو ان 5 راتوں میں جن کا ذکر ہوگا عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے. فرمایا جو 5 راتوں کو شب بیداری کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہم راتوں کو شب بیداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دے. ان میں سے فرمایا ذوالحجۃ الحرام کی 8ویں اور 9ویں شب، اور اسی طرح 10ویں شب، یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 3 راتیں. چوتھی عید الفطر کی رات، یہ جو ان قریب ہمیں نصیب ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی ہمیں خوب خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے. 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، ان قریب عید الفطر کی چاند رات نصیب ہونے والی ہے. دیکھیں پورے رمضان ہم بڑے احتیاط سے گزارتے ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن چاند رات جو ہی چاند نظر آتا ہے ساری کی ساری عبادت گویا کہ ہم ضائع کرنے پر لگ جاتے ہیں. کہ کس طرح کہ جو ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے ہم دما چوکڑیاں شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ کو گویا کہ بلا دیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ ہم نے بھی 29 دن یا 30 دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارے، اور یہ آج کا ہمارا دما چوکڑیاں کرنا، مستیاں کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا پچھلے پورے مہینے کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ 5 راتوں میں اللہ جنت کو واجب کر دے گا اس بندے کے لیے کہ جو شب بیداری کرے گا. ان میں سے ایک رات یہ آنے والی رات عید الفطر کی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے سنا ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ عنقریب ہم سے جدا ہو جائے گا. تو اس میں عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، جو جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس میں عبادت کی ترغیب دی گئی ہے. تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آئندہ رمضان آنے تک رب تعالیٰ ہمیں صحیح سلامت رکھے، اور آئندہ رمضان انشاءاللہ ہم رب تعالیٰ کی خوب اس رمضان میں عبادت کر سکیں، اور رب تعالیٰ ہمیں پورا سال ہی رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، اللہ کریم ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم اپنے مہمان ثناکان کی طرف بڑھتے ہیں، نعمان کو بطاری مدنی صاحب کی طرف، اور ان سے الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے کلام سنتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا. ہائے اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں
سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا بھی شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور سال آئندہ شاہ حرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ناظرین، یہ وہ مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ ان قریب ہم سے جدا ہو جائے گا کہ سحری کی رونقیں، وہ افطاری کی برکتیں۔ ناظرین، وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا ایک دن عید کا ہوگا، پر وہ مہینہ جانے والا ہے کہ جس کا روزانہ افطاری کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ عید کا ہوتا تھا۔ ان قریب یہ مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ اپنے آج کے آخری پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت علامہ مولانا زین العابدین اتاری مدنی صاحب، مان کوکب اتاری مدنی صاحب، اور حافظ محسن علی جلالی صاحب۔ تو ناظرین، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی پورا رمضان جو ہے وہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھا، سنا، اور اس پر جو باتیں آپ نے سنی اس پر رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔